بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MIM نیوز سے آپ کا میزبان افتخار صدیقی اپنے پروگرام افتخار کا تجزیہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کل جہاں ہم نے چھوڑا تھا کہ جی وہاں پہ ان کا جلسہ شروع ہو چکا تھا عمران خان کا لاہور میں مینار پاکستان پہ، تو اس وقت تک تو لوگ آ رہے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس مکمل خبریں نہیں تھیں۔ آج ہمارے پاس مکمل معلومات موجود ہیں کہ وہاں پہ کس قدر بڑا مجمع تھا، جو کہ تصاویر کی شکلوں میں ڈرون سے جو تصاویریں لی گئیں اور جو وہاں سے ہمیں بھیجی گئی ہیں تصاویر، ان میں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورا لاہور ایسا لگ رہا تھا امنڈ آیا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ یہ اسٹریم چینل جو ہیں، آپ کے مین اسٹریم چینل جو ہیں وہ نہیں دکھا رہے تھے تقریر اس کے باوجود تقریباً کوئی 12-13 لاکھ آدمیوں نے جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ یوٹیوبرز نے جو وہاں سے ڈائریکٹ اپنی وہ بھیجی ہیں تصاویر اور تقاریر، وہ دیکھی گئی ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اگر بلیک آؤٹ کر دیں گے، ٹی وی پہ اس کی تصویر یا تقریر نہیں آئے گی، تو آپ سمجھیں کہ لوگ نہیں دیکھیں گے کیا؟ آپ نے پوری کوشش کر لی، پورا لاہور بند کر دیا تھا کنٹینر لگا کے، کیا ہوا؟ آپ ہی کے لوگوں نے کنٹینر ہٹائے نا۔ جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہی کنٹینر ہٹا کے ان کو راستے بنا کے دیے۔ تو دیکھیں، آپ مطلب دل سے کسی کو نہیں نکال سکتے۔ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ اس وقت کی موسٹ پاپولر شخصیت جو ہے پاکستان میں وہ عمران خان ہے۔ ایک حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی حقیقت تسلیم کر لے تو وہ کم نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ لوگ حقیقت تسلیم کر لیں، اور اس کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے، الیکشن کرا دیں، آپ الیکشن کرا دیں۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ اس لیے کہ آپ جیت نہیں پائیں گے یا آپ کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خامخواہ کسی فساد کی شکل میں جا کے کہ وہ بندر بانٹ میں نہ آپ کو ملے نہ اس کو ملے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کے پاکستانی ہاتھ سے چلا جائے، جس طرح اس پاکستان چلا گیا تھا۔ وہاں پہ بھی تو یہی کیا تھا کہ جو موسٹ پاپولر پارٹی تھی اس کو آپ جو ہے وہ سونپ نہیں رہے تھے اقتدار، اور کانسپریسی کر کے آپ نے اس کو کہا کہ تم ادھر میں ادھر، الگ کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ آپ ہی کا نقصان ہوا نا۔ تو ایسا نہ کریں، اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ باتیں نہیں رہی کہ جی وہ کاٹی لگا دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ 2023 ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مجمع ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کی کوئی مطلب ہنگامہ خیزی کرنے کی کوشش کرتے یا کوئی آپ لوگ وہ کرتے کہ جی اس کو خراب کیا جائے جلسے کو، تو وہاں کیا حشر ہوتا؟ پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جاتے، کیا ہوتا؟ تو آپ نے بڑا عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جو حالات جیسے حالات رہے، آپ نے اس میں کسی قسم کا انٹرفیئرنس نہیں کیا۔ اس کے لیے باقی عوام کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے بہت ہی پیسفلی جلسے کو ہونے دیا۔ اب رہ گئی بات الیکشن کی، تو اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بھی چلے گئے ہیں PTI والے، اور لوگوں نے بھی، سبطین خان نے بھی درخواست لگا دی ہے، شیخ رشید بھی چلے گئے ہیں اس کے خلاف، الیکشن پوسٹ پون کرنے کے خلاف۔ اب دیکھیں، کل پیر ہے، ڈیٹیں بھی پڑ گئی ہیں، اب پیر ہے، کل پتہ چلے گا کہ کون سی تاریخ ملتی ہے، کیا ہوتا ہے صحیح معاملہ۔ لیکن یہ کہ اب آپ اس بات پہ نہ اڑے رہیں کہ جی نہیں، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ہوا دیکھیے، رخ دیکھیے، ہوا کا زور دیکھیے، ہوا کا موڑ دیکھیے، ہوا کدھر جا رہی ہے، ہوا کے رخ پہ کے ساتھ چلیے، ورنہ ہوا کے مخالف چلنے سے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، رہنے کے لیے ہے بنائی، لیکن یہ کہ اس میں حالات نہ بگڑ جائیں نا، کہ وہ آپ کے اس سے بھی نکل جائیں۔ اب آپ کے پاس پیسہ دھیلا ہے نہیں، کوئی پیسے دے نہیں رہا ہے آپ کو، کچھ نہیں کر رہا، تو کیوں اپنے اوپر اس ٹوکرے کو لیے پھر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے
وہ الیکشن اناؤنس کرا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ الیکشن کی ڈیٹ ہے, الیکشن کمشنر کو بلا کے بتائیں کہ بھائی یہ ڈیٹ میں آپ الیکشن کرا دیں, ہم آپ کے تمام فیسلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کچھ آپ کو چاہیے وہ ہم دلائیں گے. اور یہ جو پولیس کہہ رہی پولیس نہیں ہے, تو پولیس کے کیسے نہیں ہے؟ پوری پولیس تو موجود ہے. کیا کر رہی ہے پولیس؟ پولیس کس بات کی تنخواہ لے رہی ہے؟ پولیس موجود ہے. کہاں ہے پولیس میں؟ آپ کے پاس ہی ہے نا, صوبے میں ہی ہے نا. تو پھر صوبے بھر کی پولیس آپ کے لیے الیکشن کرانے کے لیے, پہلے بھی تو یہی پولیس ہوتی تھی, یا کہیں اور باہر سے آپ امریکہ سے یا کہیں اور سے وہ کراتے تھے, امپورٹ کرتے تھے. تو یہ بات بہانہ نہیں چلے گا کہ پولیس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور پھر یہ مریم بی بی کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کے بیانات نہ دیں. مطلب کوشش کریں کہ آگ ٹھنڈی ہو, آگ پہ تیل نہ ڈالیں, کیونکہ اس وقت عوام جو ہے نا, وہ عوام کا رخ عوام کے وہ اس کے ساتھ ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ یہی ہے, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جیسے یہ پہلے جب آپ نے رجیم چینج نہیں کیا تھا, تو اس کی حکومت اگر رہنے دیتے تو یقین کریں یہ دوبارہ کیا 5 سال کیا 10 سال 20 سال تک بھی یہ دوبارہ نہیں آ سکتا تھا. کیونکہ کسی کا بھی جو پیمانہ ہوتا ہے نا, وہ اقتدار کا دور ہوتا ہے, وہ پیمانہ ہوتا ہے اس کی مقبولیت کو جانچنے کا. آپ اس کو اقتدار دے دیجئے, دیکھیے کیسے یہ خود گرتے ہیں منہ کے بل. کہاں سے یہ وہ کریں گے؟ یہ کہہ تو رہے ہیں, انہوں نے 10 نکات دے دیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان 10 نکات پہ یہ پورے اتر پائیں گے؟ یہ باہر سے فنڈنگ لا سکیں گے؟ لوگوں کو یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے مجبور کر سکیں گے؟ بہت مشکل کام ہے. بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیکسٹ ٹو امپاسبل. اگر ان کو بھی حکومت دے دی جائے, یہ اگر آسانی سے چلانے کے قابل ہوتے تو یہ اتنی دیر نہ لگاتے. یہ تو خود ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ حکومت ہمیں دیر سے ملے, حالات بہتر ہو جائیں شاید تو ہمیں ملے. اس لیے کہ یہ آپ نے انہیں دے بھی دی, تو یہ جو کاغذی شعر ہوتے ہیں نا, یہ وہ نہیں ہوتے, لڑنے کے نہیں ہوتے. یہ سب کاغذی باتیں جو انہوں نے 10 نکات بتا دیے ہیں, یہ پورے 10 نکات پہ عمل ہو جائے گا, پیسہ آ جائے گا. ایسے آسانی سے آ جاتا تو آپ بھی تو 30 سال 35 سال سے حکومت میں ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں گھوم رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی باہر کے لوگوں سے کیا اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ پیسے منگا سکیں؟ اگر پیسے منگانا اتنا ہی آسان ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے ڈالر. اور رہ گئی بات, IMF آپ کو دے گا نہیں. جب تک کہ یہاں پہ اسٹیبل کوئی حکومت نہیں آئے گی, آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. یہ بات ایک لکھ لیجئے. یہ بہت عرصے سے میں اپنے ہر اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ سے کھیل رہے ہیں IMF والے, اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. IMF اور یورپی یونین جتنے ہیں, یہ سب جو ہے گرتے کے ساتھی نہیں ہیں, یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. یہ سب جو گر رہا ہوتا ہے یہ اس کو اور دھکا لگا دیتے ہیں. کیا آپ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے, آپ بھول گئے کہ امریکہ بادشاہ آپ لوگوں کے فیور میں کیسے باتیں کر رہا تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ ان کے وہ نہیں ہیں, ابھی انہوں نے عمران خان کے فیور میں بیانات دینا شروع کر دیے. کیا ہے یہ کسی کے نہیں ہے بھائی, یہ آپ کی بھول ہے. جب آپ اقتدار میں, آپ کے اقتدار کا سورج طلوع تھا تو وہ آپ کے ساتھ تھے. جب غروب ہونے لگا تو انہوں نے چلتی کشتی سے, وہ تو خیر چھوڑے نا, وہ تو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, وہ تو اپنا مفاد دیکھتی ہیں. آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ کشتی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیپلز پارٹی نے تو بالکل آپ کے اس فیصلے سے علیحدگی اناؤنس کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, الیکشن ملتوی کرنے کا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں, جب یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں عین وقت کے اوپر, تو پھر آپ بتائیں کہ کون سب سے بڑی پارٹی یہی تھی نا, یہی آپ کو تھپکیاں دے رہی تھی نا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا ہے, تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. سب سے زیادہ نقصان کسی کو ہوا اس رجیم چینج میں, تو آپ اپنی ایمانداری سے شہباز شریف بھی اور نواز شریف بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, اور مریم بی بی, کہ سب سے بڑا نقصان انہی کا ہوا ہے, نون لیگ کا. انہی کے MNAs ٹوٹے ہیں, انہی کے پاپولرٹی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. جو ان کا گھر تھا لاہور, اس سے یہ لوگ ہار گئے. تو آپ سوچئے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے, میں تو یہ کہوں گا نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی آپ کو جو ہے اعلی کار بنایا گیا اور آپ سے فوائد حاصل کر لی گئے. آپ کی پارٹی کا نام و نشان مٹنے جا رہا ہے. اس کو ابھی بھی سنبھال لیجئے, یہ وقت ہے ابھی بھی.
اگر آپ بالکل افہام و تفہیم کے باتیں کریں اور یہ تمام چیزیں لڑائی جھگڑے کی چھوڑ دیں آپ. خواجہ آصف صاحب جیسے کہہ رہے ہیں اگر یہ ہم سے بات کرنے پہ تیار ہو تو ہم یہ کاروائیاں چھوڑ دیں گے, ان کے اوپر تشدد یہ سب چھوڑ دیں. ارے بھائی یہ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے عمل سے بتا دیجئے, ساری چیزیں ختم کر دیجئے اور آپ دیکھیے خود بخود عوام آپ کی طرف آ جائے گی. یہ ایک ہوا چلتی ہے. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جنگ, عدالتی جنگ اور قانونی جنگ سے پرہیز کیجئے, اس میں اور نقصان ہو جائے گا آپ لوگوں کا. اور یہ جو نذیر تارڑ صاحب بیان کر رہے ہیں نا, یہ ایک اکیلے قانون پڑھ کے نہیں آئے ہیں, قانون اوروں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں. کون سا ایسا بڑا لائر ہے, چاہے وہ لطیف کھوسا صاحب ہوں, چاہے اعتزاز احسن صاحب ہوں, یا کوئی بھی ہوں, جتنے بڑے بڑے لائر ہیں, یا شاہین صاحب ہوں صدر, وہ جس سے آپ نے پوچھا اس نے یہی کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ آئین کو مطلب توڑنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اس کو سنبھال لیا جائے, یہیں سے آرٹیکل 6 وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑا جائے. آپ بیٹھ کے پھر سپریم کورٹ سے بات کر لیں اور کہیں کہ جی ایسی ایسی سچویشن تھی اس لیے میں نے یہ کر دیا, اب میں آپ کے پاس پھر واپس آیا ہوں. چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے نا وہ نہ بنے, مولا جٹ نہ بنے, اور وہ سپریم کورٹ سے اوپر نہیں ہے, ابھی بھی موقع ہے. باقی اب کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, جب جو کچھ ہوگا اس سے متعلق پھر ہم آپ کو مزید لمحہ لمحہ خبروں سے وہ مطلع کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. افتخار صدیقی, MIM نیوز کراچی. خدا حافظ. السلام علیکم.